ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ اٹلی میں ایک ارب پتی شخص کی فیملی ساری کی ساری کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئی. ایک ایک کر کے سب مر گئے اور وہ خود بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گیا. بیماری اس کو اندر سے کھا گئی. باوجود اس کے کہ اربوں روپے کی دولت اور پراپرٹی ہے، وہ بالکل تنہا سا ہو گیا. اتنا مایوس ہوا کہ اپنی ہی بلند ترین عمارت کی چھت سے کودا اور خودکشی کر لی. اس کی دولت اس کی ڈھارس نہ بن سکی، بلکہ اس کی ساری دولت مل کر اس کو اس بیماری سے بچا نہ سکی، اسے تھوڑی سی مہلت نہ دے سکی اور اس کے دل کو تسلی نہ پہنچا سکی اور اس کی زندگی میں اضافہ نہ کر سکی. کتنی ناپائیدار چیز ہے یہ دولت. ہمارے ہاں بھی کرونا وائرس کے مریض کا اندوہناک انجام دیکھنے کے باوجود دل نرم نہیں ہو رہے. کرونا وائرس کے مریض کی اندوہناک موت، پھر بغیر غسل، بغیر کفن اور عجیب انداز سے جنازہ، پھر پتہ نہیں دفنایا جاتا ہے کہ جلایا جاتا ہے. یہ سب کچھ دیکھ اور سن کر بھی دل نرم نہیں ہو رہے. عادت بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، بلکہ یہ سب کچھ دیکھ اور سن کر اللہ کا خوف بھی طاری نہیں ہو رہا، اور یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہو رہے کہ یہ موت جب آئے تو پھر مہلت نہیں دیتی، پھر مزید وقت نہیں دیتی بدلنے کا اور توبہ کرنے کا اور اپنے آپ کو چینج کرنے کا. مجھے آج ہی ایک سرکاری آفیسر نے بتایا کہ جب گورنمنٹ نے ٹیکسز ریفنڈ کرنے کا اعلان کیا تو وہ سرکاری ملازمین جو کافی دنوں سے کرونا وائرس کے خوف سے گھروں میں چھپے بیٹھے تھے، تیار ہو کے آفیسز میں آ گئے، اس وجہ سے کہ جب ٹیکس ریفنڈ کرنا ہے تو اپنا کمیشن اور اپنی رشوت پر ہاتھ صاف کرنے کا موقع ملے گا اور اچھا خاصا مال ہاتھ آئے گا. ہمارے معاشرے میں تو غریب کی بھوک بھی لالچ میں گرے ہوئے ذخیرہ اندوز کے دل کو رحم سے آشنا نہیں کر پا رہی. کرونا وائرس دراصل ہمیں عبرت اور ہمیں سبق دینے آیا ہے، لیکن ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ضرور سوچئے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ وائرس عارض ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی دولت، اس کی لالچ، اس کی رشوت خوری، اس کی ڈاکہ زنی، اس کا بہن بھائیوں کا حق کھانا، کیا یہ ساری چیزیں مل کر اس بیماری سے اسے بچا لیں گی؟ میں سمجھتا ہوں وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس کو رب نے ہیرے جیسے بچے دیے اور وہ ان کو حرام کی غلاظت کھلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، خوشحالی کو فقر اور محتاجی سے پہلے، اور اپنی فرصت اور اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان سب کا فائدہ اٹھاؤ. کاش کہ ہمارے دل میں یہ بات نقش ہو جائے اور ہم اس سارے ماحول کے تناظر میں ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، جو کر چکے اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں.